पूजा धीरे धीरे सरक कर अपने पापा से चिपक कर बैठ जाती है और फिर हिचकिचाते हुए कहती है, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अब मेरी बारी है। पापा, जिस सुख से आप मेरी वजह से दूर रहे, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको वो सुख मैं दूँ। पूजा का पिता कहता है, ऐसा कौन सा सुख बेटा? पूजा कहती है, औरत का सुख पापा। आप उस सुख के लिए तड़पते रहते हो, मैं आपका ये दुख सहन नहीं कर सकती। पूजा का पिता अपनी बेटी से कहता है, तुम मेरी बेटी हो और ये गलत है। पूजा कहती है, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मैं आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकती। पहले मुझे अगर मालूम होता तो आपको दुखी नहीं होने देती। तभी पूजा अपनी साड़ी का पल्लू को नीचे गिरा देती है और अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पापा, आज से मैं आपकी हूँ। आपने इतने सालों से अपनी इच्छा को दबा कर रखा था, लेकिन अब आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। पूजा का पिता अपना हाथ खींचना चाहता था, लेकिन बहुत सालों बाद किसी लड़की के कोमल हाथों का स्पर्श पाकर वो सब कुछ भूल जाता है और उसकी बातों में आने लगता है। उसका गोरा बदन देखकर उसके जज्बात भड़कने लगते हैं। तभी उसे याद आता है कि पूजा तो मेरी बेटी है। वो उसे डांट कर भगा देता है। पूजा अपने कमरे में जाते हुए कहती है, पापा, मैं दरवाज़ा खोल कर सोऊंगी। अगर आपका इरादा बदल जाए तो आ जाना। पवन ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर लेट गया, लेकिन पवन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार पूजा के कोमल हाथों का स्पर्श और उसका पल्लू गिराना और उसका गोरा बदन, ये सारा मंजर पवन की आंखों के सामने घूमने लगता है। आधी रात तक पूजा का पिता करवटें बदलता रहता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन हार कर वो धीरे से अपनी बेटी के कमरे में चला जाता है और फिर थोड़ी ही देर में दोनों बाप बेटी एक एक करके सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, पवन नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ नोएडा में रहता था। उसकी उम्र 45 साल के आसपास थी। पवन पेशे से रिटायर्ड टीचर था। पवन दिखने में कुछ खास नहीं था, लेकिन पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। पवन के घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, पवन और उसकी बेटी पूजा। 10 साल पहले पवन की पत्नी और उसके बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई थी और फिर पवन ने दोबारा शादी नहीं की थी। अपनी पत्नी की मौत के बाद पवन बिल्कुल बिखर गया था। पवन ने जवानी में ही अपनी पत्नी को खो दिया था। जब उसकी पत्नी की मौत हुई थी तब पूजा महज 5 साल की थी। अब पूजा की जिम्मेदारी पवन पर आ चुकी थी और पवन ने अपनी बेटी पूजा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उसकी बेटी भी दिन ब दिन बड़ी होती चली गई। जब पूजा 15 साल की होती है तो उस पर जवानी का रंग बिखरने लगता है। पूजा दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती जा रही थी। पूजा का जिस्म दिन ब दिन उभरता जा रहा था। पूजा एकदम जवान लड़की बन चुकी थी, जिसे देखकर हर कोई उसे अपना बनाने की चाहत रखता। पूजा बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई थी। पूजा पढ़ने में कम ही ध्यान देती थी, ज़्यादातर फ़ोन में ही व्यस्त रहती थी और फ़ोन पर हर तरह की वीडियोस देखती थी। पवन ने अपनी बेटी को किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाई थी। पूजा के मन में जो आता वो करती थी। पूजा ज़्यादातर जीन्स टॉप या जीन्स शर्ट पहनती थी और जीन्स के साथ जब हाई हील के सैंडल पहनती थी तो एकदम हुस्न की परी लगती थी। पूजा छोटी उम्र में ही एक 20 साल की लड़की लगने लगी थी। उसका भरा हुआ शरीर, उसका गोरा बदन, जिसे देखकर उसका पिता ही उसकी वासना में जलने लगा। ये बात 1 साल पहले की है, जब पवन का एक दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आया था। पवन और उसका दोस्त रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में पवन की बीवी जानवी की बात होने लगती है। पवन का दोस्त उसे पूछता है कि तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब पवन कहता है, पूजा की वजह से नहीं की, क्योंकि क्या मालूम दूसरी बीवी कैसी होगी और उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो पता नहीं मेरी बेटी को प्यार करेगी भी या नहीं। फिर उसका दोस्त पवन से पूछता है कि आपकी पत्नी को गए हुए कितने साल हो गए हैं?
تو کیا آپ کا من نہیں کرتا کہ میں بھی کسی عورت کے ساتھ اپنی اچھاؤں کو پورا کروں؟ تبھی پون کہتا ہے دل تو بہت کرتا ہے اور ساری ساری رات جاگتا رہتا ہوں۔ دل میں بہت درد ہوتا ہے لیکن پوجا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اندر سے بہت دکھی ہوں لیکن پوجا کے سامنے خوش رہتا ہوں۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ کسی ویشیا یا پھر کال گرل کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے، ان کے پاس جا کر اپنی اچھاؤں کو پورا کر لو۔ تبھی پون کہتا ہے کہ کال گرل کے پاس جانے سے بہتر میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں، کیونکہ ان کے پاس جانے سے کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے، یا اگر کسی کو معلوم ہوا تو پوجا کو بہت دکھ ہوگا۔ لیکن پون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پوجا یہ ساری باتیں چھپ کر سن رہی ہے۔ پوجا اپنے پتا کی باتیں سن کر حیران ہو جاتی ہے اور من ہی من میں سوچتی ہے کہ میرے پتا ممی کے بنا کتنے دکھی اور پریشان ہیں۔ پوجا اپنے من میں سوچ لیتی ہے کہ میں اپنے پتا کی ہر خواہش کو پورا کروں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پوجا کا پتا رات کو کھانا کھا کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور روم میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی پوجا اپنے پتا کے کمرے میں دودھ لے کر جاتی ہے۔ پوجا نے اس رات اپنی ممی کی لال ساڑی پہنی ہوئی تھی جو اس کے پتا کو بہت پسند تھی۔ پوجا کی ممی اپنی شادی کی پہلی سالگرہ پر وہ لال ساڑی پہن کر اپنے پتی کے سامنے آئی تھی، جسے دیکھ کر اس کا پتی بہت خوش ہوا تھا اور اس نے اپنی پتنی کو اس رات وہ سارے سکھ دیے تھے جو ہر ایک عورت اپنے پتی سے چاہتی ہے۔ آج پوجا غلطی سے اپنی ممی کی ساڑی پہن کر اپنے پتا کے سامنے چلی جاتی ہے اور اس کے پلے سے پوجا کا پیٹ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا بلاؤز پیچھے سے کھلا ہوا تھا اور آگے سے گلا بہت گہرا تھا۔ بلاؤز کے پیچھے صرف لاسٹک کی 2 باریک پٹیاں تھیں اور آگے سے پوجا کا پورا وجود صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پوجا کو اس ساڑی میں دیکھ کر ایک بار تو پون کو لگا کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کھڑی ہے۔ اس دن پون اپنی بیٹی کے بدن کو غور سے دیکھتا ہے، وہ بالکل اپنی ممی پر گئی تھی۔ پوجا اپنے پتا کے سامنے کھڑی تھی لیکن اب پون کو وہ اپنی بیٹی نہیں بلکہ بیوی لگ رہی تھی۔ پوجا اپنے پتا کے بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، کیا سوچ رہے ہو پاپا؟ تبھی پون کہتا ہے، کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ پوجا کہتی ہے، مجھے معلوم ہے پاپا آپ کو ممی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ تبھی پوجا کا پتا کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہاری ممی کے بنا بالکل اکیلا پڑ گیا ہوں۔ اور پون چپ کر کے دودھ پینے لگتا ہے اور اپنی پتنی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پوجا اپنے پتا کو تھینک یو کہتی ہے۔ تبھی اس کے پتا کہتے ہیں، بیٹا کس بات کے لیے تھینک یو؟ تب پوجا کہتی ہے، پاپا آپ نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور آپ اتنا درد دل میں چھپا کر میرے سامنے خوش رہتے ہو۔ تبھی پوجا کا پتا کہتا ہے کہ بیٹا ایسا کوئی درد نہیں ہے بیٹا، میں تو بہت خوش ہوں۔ پوجا کہتی ہے، میں نے آپ کی اور انکل کی ساری باتیں سن لی تھیں، مجھے سب پتا ہے کہ آپ اندر سے کتنے دکھی ہو۔ پھر پوجا کا پتا کچھ بول نہیں پایا اور پوجا سرک کر اپنے پتا کے پاس آتے ہوئے بولتی ہے، پاپا جس سکھ سے آپ میری وجہ سے دور رہے، اب میرا فرض بنتا ہے آپ کو وہ سکھ میں دوں۔ پوجا کا پتا کہتا ہے، ایسا کون سا سکھ بیٹا؟ پوجا کہتی ہے، عورت کا سکھ پاپا، آپ اس سکھ کے لیے بہت تڑپتے ہو، میں آپ کا دکھ سہن نہیں کر سکتی۔ پوجا کا پتا اپنی بیٹی سے کہتا ہے، تم میری بیٹی ہو اور یہ سب غلط ہے۔ پوجا کہتی ہے، میں جانتی ہوں یہ سب غلط ہے لیکن میں آپ کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو آپ کو یہ دکھ ہونے ہی نہیں دیتی۔ تبھی پوجا اپنی ساڑی کا پلو کو نیچے گرا دیتی ہے اور اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، پاپا آج سے میں آپ کی ہوں۔ آج آپ اپنی ساری اچھاؤں کو پورا کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ اتنے سالوں سے تڑپ رہے تھے۔ پوجا کا پتا اپنا ہاتھ کھینچنا چاہتا تھا لیکن بہت سالوں بعد کسی لڑکی کے کومل ہاتھوں کا اسپرش پا کر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس کی باتوں میں آنے لگتا ہے۔ تبھی اسے ہوش آتا ہے کہ سامنے میری بیوی نہیں بلکہ بیٹی ہے، تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اس کو ڈانٹ کر وہاں سے جانے کو کہتا ہے۔ کیا کر رہی ہو پوجا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟
तुम्हें होश भी है क्या? ये तुम क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से या फिर तुम्हें थप्पड़ मारूं। जाते जाते पूजा कहती है, मेरे रूम का दरवाज़ा खुला है, अगर दिल करे तो आ जाना। पूजा के पापा ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर लेट गया। पवन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार पूजा के कोमल हाथों का स्पर्श और उसका पल्लू गिराना और उसका गोरा बदन उसे याद आ रहा था। आधी रात तक पूजा का पिता करवटें बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब फिजूल रहा। अब पूजा के पिता के अंदर सारी इच्छाएं जागने लगती हैं। पूजा का पिता अपने रूम से उठकर पूजा के रूम में आ जाता है। पूजा वही साड़ी पहने लाइट जलाकर सो रही थी। साड़ी का पल्ला साइड पर गिरा हुआ था और वो बाईं तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। दूधिया लाइट में उसका वजूद शीशे की तरह चमक रहा था। उसके बदन का नज़ारा देखकर उसका पिता का मन उसकी जवानी का भरपूर आनंद लेना चाहता था और उसके पीछे से चिपक कर लेट जाता है। पूजा अपने पिता के हाथ का स्पर्श पाते ही बोलती है, मुझे मालूम था पापा कि आप ज़रूर आओगे। तभी उसका पिता कहता है, मुझसे रहा नहीं गया बेटा, बहुत सालों बाद किसी लड़की के बदन को हाथ लगाया है। पूजा ने कहा, आप जो चाहें कर सकते हो पापा। फिर कुछ ही देर में दोनों सारी मर्यादाओं को भुलाकर एक दूसरे में समा जाते हैं। उस रात पिता और बेटी दोनों मिलकर एक बाप बेटी के पाकीज़ा रिश्ते को दागदार बना देते हैं। तो दोस्तों, किसी भी लड़की को अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और पिता को भी सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। वैसे आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं बाहर हॉल में सो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहने लगी कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो एक काम कर, यहाँ पर मत सो, पूजा के पास चला जा, उसके साथ जाकर लेट जा। क्योंकि हमारे घर में 2 ही कमरे थे और पूजा मेरी चाची की छोटी बहन थी। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश था। मैं अपनी चाची की बात मानकर पूजा के पास जाकर लेट गया। पूजा लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने पूजा की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। पूजा भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि पूजा भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बार में उसको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैं अपनी चाची के पास रहता था। मेरी चाची की छोटी बहन बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने ऐसा कहा तो कहीं चाची को न बता दे। आज तक मैंने चाची की बहन से इस तरह की बातें नहीं की थी। हम जॉइंट फैमिली में थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती बाड़ी का काम करते थे और वो ज़्यादातर खेत पर ही रहा करते थे। मेरी चाची और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थी। मेरी चाची का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 8 साल थी। मेरी चाची 2 बहनें थीं। चाची की उम्र 29 साल थी और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 23 साल थी। चाची की बहन को तो मैंने चाचा की शादी वाले दिन ही देखकर अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त चाची ने मुझे बताया कि मंजीत का जन्मदिन है। मंजीत मेरी चाची का बेटा था और उसकी मौसी को यहाँ आना है। इसलिए मेरी चाची कह रही थी कि मैं पूजा को अपने साथ घर पर लेकर आ जाऊं। बस फिर क्या था, मैंने ये सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही चाची से पूछ लिया कि चाची, आपके घर वालों में से कोई आ रहा है क्या? चाची ने कहा नहीं, उनको नहीं आना, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा है कि मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है तो मैं ज़रूर आऊँगी। जब वो बस स्टैंड पर आ जाएगी तो तुम उसे ले आना। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। बस स्टैंड पर आकर वो तुम्हें फ़ोन कर देगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी शर्ट और पैंट निकाल कर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं चाची की बहन को
अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफ़ी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पसंद करती है भी या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से उनके फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि वो जल्दी से मुझे फ़ोन करे और मैं दौड़ता हुआ उनके पास चला जाऊं और उन्हें अपने गले से लगा लूं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपने में ही सोच सकता था, असल में मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था। पर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों पर प्रेस की और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। वैसे तो मैं अपना फ़ोन नहाते वक्त बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे पूजा के आने की इतनी ज़्यादा शिद्दत थी कि मैंने बाथरूम में ही फ़ोन ले लिया। मुझे ये था कि अगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरा फ़ोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाएं और फ़ोन करके चाची को ना बता दें। बस इसी वजह से मैं फ़ोन बाथरूम में ही अंदर ले गया। मैं जल्दी से नहाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था, जिसे मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वो परफ्यूम मुझे मेरे एक जिगरी दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने चाची की बहन की आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज़्यादा तो चाची की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफ़ी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी, और आज मुझे उनके साथ कई सारी बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से कॉल आई। मुझे पता था कि ये किसका नंबर है, क्योंकि चाची की बहन के अलावा मुझे इस वक्त कौन फ़ोन कर सकता था। इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से बड़ी मीठी सी आवाज़ सुनकर मैं दंग रह गया। वो सच में चाची की ही बहन थी। उन्होंने कहा, क्या आप राहुल बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ जी। वो बोली, मैं पूजा हूँ और मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे आकर ले जाओ। इतना सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतज़ार करें, मैं बस अभी आया, बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, पर मैं फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी चाची की बहन को लेने चला गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखने की, क्योंकि आज मैंने उन्हें काफ़ी समय बाद देखना था। चाची की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहाँ से मैं काफ़ी सालों बाद घर आया था। इसी वजह से मेरी उनसे मुलाकात न हो सकी थी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फ़ोन पर बात करते। इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 15 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज़ बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए पहुंच गया। जैसे ही मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो चाची की बहन को देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने हेयर कटिंग करवाई हुई थी। हेयर कटिंग करवाने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो पूरी तरह से आग लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखता ही रह गया। वो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थी। वो जितनी सुंदर थी, मैंने अभी तक कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका बैग पकड़ लिया और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। मैंने उसका सामान अपने आगे रख लिया और ख़ुद थोड़ा पीछे होकर बैठ गया। वो भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर गाड़ी चलाते वक्त बार बार ब्रेक लगा रहा था ताकि वो मुझसे टकरा जाए, क्योंकि मैं तो उसे छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकतें की ताकि वो मुझे खुद ही छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देखता रहा। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था तो मैं बाइक इतनी धीरे चलाने लगा था कि अगर कोई भी चलता हुआ भी मेरे साथ चला जाता तो वो मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ वक्त बिता सकूं। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं पैदल चलकर चली जाती हूँ। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वो बोली, आपसे ज़्यादा तो तेज़ मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो ना। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगी।
اور بولی اگر تمہیں میری طرح تیز ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو تم لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہی کرو گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا تو ہنسنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی ہنس رہی تھی اور ہنستے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ویسے تمہاری اسمائل بہت پیاری ہے۔ میری باتیں سن کر وہ شرمانے لگی۔ اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے ہم گھر پہنچ گئے۔ چاچی اپنی بہن کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ خوشی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے گلے ملنے لگی۔ میری چاچی کا بیٹا بھی اپنی موسی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ اگلے دن چاچی کے بیٹے کا جنم دن تھا۔ گھر میں تیاریوں کا ماحول تھا کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی۔ ہم نے رشتہ داروں کو نہیں بلایا تھا لیکن گاؤں کے سبھی دوستوں کو بلایا تھا۔ رات کے سمے پارٹی شروع ہو گئی۔ جنم دن منانے کے لیے میں نے منجیت کو کپڑے لا کر دے دیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ چاچی کی بہن سب سے پہلے تیار ہو جائے تاکہ میں اس کے ساتھ میچنگ کپڑے پہن سکوں۔ شاید ایسی فیلنگز لڑکیاں رکھتی ہوں گی لیکن میں ایسی فیلنگ کر رہا تھا۔ وہ انوکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ رات کی پارٹی میں اس نے یلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس میں وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس نے یلو رنگ کا سوٹ پہنا ہے تو میں نے بھی اسی سمے یلو کلر کی شرٹ خرید لی۔ میں سبھی کے سامنے اپنی یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ چاچی کی بہن نے بھی وہی رنگ پہنا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی اسے سلیکٹ کر لیا تھا۔ بہرحال سبھی نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا کیونکہ سبھی پارٹی میں بیزی تھے، لیکن اس بات کو چاچی کی بہن نے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا۔ پارٹی کا ارینجمنٹ بہت اچھا کیا گیا تھا۔ رات کے 12 بجے پارٹی ختم ہو گئی اور کھانا کھانے کے بعد سبھی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کے سمے چاچی کا بیٹا میرے ساتھ ہی سوتا تھا کیونکہ وہ شروع سے ہی میرے ساتھ رہتا تھا اور اب تو میرے ساتھ سونے کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا سوتا تھا اس لیے میں نے اسے اپنے ساتھ سونے کے لیے لے لیا۔ میں بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا لیکن آج وہ ضد کر رہا تھا کہ میں اپنی موسی کے ساتھ سوؤں گا۔ میں نے کہا چاچی کوئی بات نہیں، اسے اپنی موسی کے ساتھ ہی سونے دو، میں باہر ہال میں لیٹ جاؤں گا۔ اس کے بعد منجیت اپنی موسی کے ساتھ میرے کمرے میں میرے بستر پر لیٹ گیا اور میں باہر ہال میں اپنا منہ ڈھک کر لیٹ گیا۔ لیکن باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، پھر بھی میں نے سوچا کہ میں انہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، وہ آرام سے سو جائیں۔ ویسے بھی تھوڑے ٹائم بعد دن نکل ہی جائے گا۔ میں ابھی فون بند کر کے سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ تبھی چاچی میرے پاس آ گئیں اور بولی باہر تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، میں تمہیں اس طرح باہر نہیں سونے دوں گی، تم ایک کام کرو، تم بھی اندر جا کر سو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر خوشی آ گئی لیکن میں نے چاچی کے سامنے اپنی خوشی ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں نے کہا نہیں چاچی، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ چاچی بولی کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم چلو اندر، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا۔ اسی سمے چاچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اندر لے گئیں۔ میں نے دیکھا چاچی کا بیٹا منجیت اپنی موسی کے ساتھ سو رہا تھا۔ اسی سمے چاچی نے اپنی بہن کو جگایا اور کہا پوجا منجیت کو تھوڑا سائڈ کر لو، راہل باہر ٹھنڈ میں سو رہا تھا اس لیے میں اسے اندر لے آئی ہوں۔ میری چاچی کی بہن اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اپنے بھانجے کی اور دیکھنے لگی اور اسے تھوڑا سا اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں بھی اپنا بستر لے کر ایک کونے میں لیٹ گیا۔ ہم ایک بستر پر ہی لیٹے تھے لیکن ہمارے بیچ کوئی زیادہ دوری نہیں تھی کیونکہ منجیت بستر کے کنارے پر لیٹا تھا اور ہمارے بیچ میں پوجا لیٹی تھی اور سب سے آخر میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ آف کی اور پھر سے بستر پر آ کر سو گیا۔ میں پوجا کے سامنے سونے کا ناٹک کر رہا تھا لیکن پوجا کے ساتھ بستر پر لیٹے رہنے میں مجھے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ میرا من تو شرارت کرنے کو کر رہا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کی شروعات پوجا کرے۔ شاید تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیروں کی انگلیوں کو چھو لیا ہو۔ مجھے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہ پیر کس کا ہے کیونکہ منجی تو سائڈ میں لیٹا ہوا تھا اور بیچ میں پوجا تھی۔ جیسے ہی پوجا نے میرے ساتھ ایسی حرکت کی میرے پورے شریر میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ ویسے بھی میں جاگ رہا تھا اور اس ہلچل کو میں نے جلدی ہی محسوس کر لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بار بار میرے پیروں کی انگلیوں کو چھو رہا ہے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس سمے میرے پورے شریر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اپنے جذباتوں پر قابو نہ رکھتے ہوئے جلدی سے اپنا ہاتھ پوجا کے چادر پر رکھ دیا۔
میں نے اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے رکھا کہ اسے یہ محسوس ہو کہ میں نیند میں یہ سب کر رہا ہوں۔ جس طرح وہ بار بار میرے پیروں کو چھو رہی تھی، اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی تک سوئی نہیں ہے بلکہ جاگ رہی ہے۔ میں نے دھیرے دھیرے یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ اس کا ہاتھ کہاں پر ہے، اور جلدی ہی مجھے اس کا ہاتھ مل گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ پر چلانا شروع کر دیا کیونکہ میں پہلی حرکت اس سے کروانا چاہتا تھا۔ بہرحال جس طرح کی سوچ میں رکھ رہا تھا ویسا ہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے حیرانی تب ہوئی جب اس نے پلٹ کر مجھے گلے لگا لیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے گلے لگایا، میرے پورے شریر میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس سمے میں نے اپنے جذباتوں پر قابو کیسے پایا، لیکن آخر کار میں بھی ایک مرد تھا، اس لیے مجھے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا تھا۔ شاید اب وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی اور وہ حرکت کر بیٹھی جس سے میں بھی اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ پھر پوجا نے مجھے وہ سکون دیا جس کا میں بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی اور پوجا بھی بہت خوش تھی۔ ہم ساری رات ایک جگہ سوتے رہے۔ اگلے دن اسے اپنے گھر جانا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اسے بھیجوں، اس لیے میں نے ضد کر کے اسے ایک ہفتے کے لیے روک لیا۔ ایک ہفتے میں نے اس کے ساتھ مل کر بہت مستی کی اور ایک ہفتے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں اسے ایک ہفتے کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھلا سکتا، کیونکہ اسے ایک ہفتے نے مجھے اتنی خوشی دی تھی جو میں کبھی بھلا ہی نہیں پاؤں گا۔ جس دن مجھے نوکری ملی اس دن میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا، کیونکہ میں اپنی چاچی کی بہن کے ساتھ شادی کی بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی چاچی کو بتا دیا کہ چاچی جی، میں آپ کی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری چاچی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میری اچھی خاصی نوکری لگ چکی تھی اور میری سیلری بھی بہت اچھی تھی۔ چاچی نے اپنے گھر کے سبھی لوگوں سے بات کی اور انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح ہماری ایک مہینے کے اندر ہی شادی فکس ہو گئی اور آج ہم دونوں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک اندھے شخص کی جو بے حد ہی دلچسپ کہانی ہے، اس لیے پلیز پوری سنیے گا۔ شادی کی رات تھی اور میرے دوست مجھے چھیڑ رہے تھے۔ وہ سبھی میرے جگری یار تھے۔ کہنے لگے تجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، پھر کمرے میں جا کر کیا کرے گا؟ ایسا نہ ہو دلہن کی جگہ کسی 60 سال کی بڑھیا کے ساتھ محبت بری باتیں شروع کر دے۔ ارے کیا معلوم بھابھی اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا دے اور معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے۔ میں نے اپنے دوستوں پر بہت غصہ کیا اور کہا کہ شرم کرو اب اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ تاکہ میں بھی اپنی دلہن کے پاس جا سکوں۔ ویسے بھی رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ میرا ایک دوست ماجد کہنے لگا کہ تجھے رات سے کیا کرنا ہے یار، تیرے لیے تو ہر وقت اندھیرا ہی ہے، جب چاہے بیوی کے پاس چلے جانا۔ ماجد کی باتوں پر وہ سبھی دوست کھلکھلا کر ہنسنے لگے تھے۔ پھر وہ سب میرے گلے لگ کر مجھے مبارکباد دے کر چلے گئے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے ہنسی مذاق میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد میرا دل گھبرانے لگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ڈر میرے دل میں بھی تھا کہ میں تو اندھا ہوں، پھر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے سہاگ رات مناؤں گا، کس طرح اسے محسوس کر سکوں گا، کیسے اس کے حق کو ادا کروں گا۔ اگر میں پیدائشی اندھا ہوتا تو شاید یہ بات میرے لیے زیادہ مشکل نہ ہوتی، لیکن میں کچھ عرصہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں اندھا ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اس لیے اپنی کمی کو لے کر کچھ زیادہ ہی پریشان رہا کرتا تھا اور ابھی تک اس بات کا عادی نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے اچانک سے میری شادی ہو گئی، اور وہ بھی کچھ ایسے حالات میں کہ میں خود ابھی تک حیران تھا کہ میری بیوی مجھ سے شادی پر کس طرح راضی ہو گئی، کیونکہ میں نے اسے پہلے دیکھ رکھا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ حسین ہے۔ اسے تو مجھ سے زیادہ بہتر اور اچھا لڑکا مل سکتا تھا، پھر اس نے مجھ جیسے اندھے سے شادی کیوں کی؟
یہی بات جب میں نے اپنے دوستوں کے سامنے کی تو وہ کہنے لگے کہ یہ سب تو قسمت کی باتیں ہیں، پر تمہیں کون سی کسی چیز کی کمی ہے؟ پیسے والے ہو، اپنا کاروبار، بنگلہ، سب کچھ تو ہے، آگے پیچھے ماں باپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اس لیے تمہاری پھپھو نے اسے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا ہوگا۔ میری بیوی دراصل کوئی غیر نہیں بلکہ میری پھپھو کی ہی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مستقبل میں کس طرح گزارا کروں گا۔ بہرحال میں اپنی لاٹھی کے سہارے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے زور سے اپنی بیوی کو سلام کیا تاکہ اس کی آواز کا اندازہ لگا سکوں کہ وہ کہاں پر بیٹھی ہے، اور پھر اس کے دھیمے انداز میں آنے والے جواب نے مجھے بتا دیا کہ وہ بستر پر میری منتظر بیٹھی ہے۔ میں اپنی اسٹک ٹکا کے بستر پر پہنچ گیا، اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں اسے دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن دل کی نظروں سے محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ آنکھوں کی روشنی جانے سے پہلے جب میں نے آخری بار اسے دیکھا تھا تو وہ حسن کی جیتی جاگتی مورت معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا وہی تصور اس وقت میری نظروں کے آگے تھا۔ میں نے اپنی جیب سے منہ دکھائی کا تحفہ نکال کر آگے کیا تو اس نے خود میرے ہاتھوں سے اسے لے لیا۔ اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرائیں۔ میں نے تیزی سے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ شاید میری گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی۔ پھر میں نے دھیرے سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ پرفیوم کی تیز مہک نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا تھا، اور میں نے مضبوطی سے اسے اپنے کشادہ سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے میرے سینے میں سما گئی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ کمرے کا ماحول خود بخود بوجھل ہوا تھا۔ اس کے وجود کی تپش میرے جذبات کو جھلسا رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری قربتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے دھیرے سے اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو کھول دیا، اس کے پورے وجود کو پوری طرح اپنے اندر سما لیا۔ وہ بھی میرے جذبات کے آگے ڈھیر ہو گئی۔ میں جس رات کو اپنے اندھے پن کی وجہ سے مشکل سمجھ رہا تھا، وہ میری محبت اور جذبات کی شدت سے خود بخود آسان ہو گئی تھی۔ بھلے ہی میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اسے محسوس کیا تھا۔ فطری طور پر ہمارے درمیان سے خود بخود سارے پردے ہٹ گئے تھے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ کمرے میں گونجتی میری بیوی کی دھیمی دھیمی آوازیں میرے جذبات کو مزید بھڑکا رہی تھیں۔ میں جتنی شدت سے اسے اپنے قریب کرتا، وہ اتنی ہی محبت سے مجھ میں سما جاتی، اور پھر پوری طرح میں اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ میری بیوی نے مجھے ہرگز بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اندھا ہوں۔ میری محبت کا جواب بھی اس نے بے حد محبت سے دیا تھا۔ میرے ادھورے پن اور تشنگی کو اس نے اپنے وجود سے پورا کر دیا تھا، اور ایسے ہی آدھی رات گزر گئی تھی۔ میرے جذباتوں کو قرار آ گیا تھا، وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ نے ہم دونوں کو ہی مکمل کر دیا تھا۔ زویا سے شادی کے اس فیصلے پر میں پوری طرح مطمئن تھا، جبکہ کچھ لوگوں نے مجھے شادی کے لیے منع بھی کیا تھا۔ دراصل بہت عرصے سے میرے ماں باپ نے میری پھپھو کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا ہوا تھا۔ میری ماں کو میری غریب پھپھو بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن امی ابو کے انتقال کے بعد میں نے خود پھپھو سے رابطہ قائم کیا تھا، کیونکہ میں رشتوں میں دوریوں کا قائل نہیں تھا۔ اتفاق سے پھپھو سے تعلق ٹھیک ٹھاک ہونے کے کچھ عرصے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اور میں اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا تھا، تو پھپھو نے خود ہی اپنی جوان بیٹی کا رشتہ میرے لیے دے دیا۔ میں نے بھی انکار نہ کیا، اور اس طرح آج کی رات زویا میری ہو گئی۔ اس کے ساتھ مل کر خوبصورت لمحہ گزارنے کے بعد میں بہت پرسکون بستر پر لیٹا تھا کہ اچانک ہی آدھی رات کو وہ بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ میں جاگ رہا تھا، اس لیے اس کے قدموں کی آواز کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے آواز دے کر پوچھ لیا کہ زویا کہاں جا رہی ہو؟ میرے سوال پر اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دیر بعد آہستہ سے کہنے لگی کہ میں تازہ ہوا کے لیے چھت پر جا رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا
कि उसे तो थकन से चूर होकर सो जाना चाहिए था, लेकिन वो मुझसे इजाज़त लेकर छत पर चली गई। मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके पीछे जाता। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए करवट बदल कर सो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो ज़ोया की चूड़ियाँ मुझे अपने करीब खनकती हुई सुनाई दी। मैंने धीरे से उसे पुकारा तो वो मेरे करीब आ गई। मेरे माथे को चूम कर कहने लगी कि अब उठ जाइए ना, सूरज निकल आया है, 10 बज रहे हैं। 10 बजे का सुनकर मैं हैरान हुआ। मुझे पता ही नहीं चला आधा दिन गुजर गया, वरना मैं तो सवेरे उठने का आदी था। फिर ज़ोया खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे डाइनिंग टेबल तक ले गई। हमने साथ बैठकर नाश्ता किया। मैं अपने एकाएक अमल से अपनी मोहब्बत जताने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि अपनी मोहब्बत की डोर से उसे कुछ इस तरह बांध लूं कि वो फिर कभी मुझसे अलग ना हो सके। दरअसल ये खौफ मेरे दिल में था कि मेरे अंधे होने की वजह से कहीं हमारा रिश्ता कमज़ोर न पड़ जाए, लेकिन ज़ोया ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो हर कदम पर मेरा साथ निभाएगी। मेरा बहुत बड़ा सा कारोबार था जो अब मैं अपने मैनेजर की मदद से संभाल रहा था। नौकरी होती तो छुट्टियां ले लेता, लेकिन कारोबार में छुट्टी मुमकिन नहीं होती, इसलिए मुझे पहले ही दिन से दफ्तर जाना था। ज़ोया कहने लगी कि परेशान ना हो, मैं यहाँ आराम से रह लूँगी। मेरे घर में एक ही नौकरानी थी जो बहुत पुरानी और वफादार थी। मैंने उससे कह दिया कि वो ज़ोया का अच्छे से ख्याल रखे और उसके साथ साथ रहे, और मैं खुद दफ्तर के लिए चला गया। शाम के वक्त मैं लौटा तो ज़ोया मेरा इंतज़ार में बैठी थी। फिर हम दोनों डिनर पर चले गए। इसी तरह रात को वापस लौटे तो मैंने फिर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने भी खामोशी से खुद को मेरे हवाले कर दिया। फिर तो हमारी बातों का सिलसिला चल निकला, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब दूसरी रात भी ज़ोया वहाँ खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। शायद उसे लगा कि मैं सो रहा हूँ, जबकि मैं बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसके कदमों की आवाज़ ने मुझे बता दिया था कि वो कमरे से बाहर जा चुकी है, लेकिन इतनी रात को वो कहाँ गई थी। मैं ऐसे ही करवटें बदलता रहा। फिर घंटों बाद जब वो वापस लौटी तो थककर बिस्तर पर लेट गई। मैंने धीरे से पूछा, ज़ोया कहाँ गई थी? तो वो चौंक कर उठी। फिर कहने लगी, ताज़ा हवा खाने छत पर गई थी। दरअसल बंद कमरों में मेरा दम घुटता है और आपके घर के हर कमरे में एसी चलता है, इसलिए मुझे ताज़ा हवा की बहुत कमी महसूस होती है। उसकी बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दरअसल मेरी फुप्पो मिडिल क्लास फैमिली से थी। उनके घर में एसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शायद इसीलिए ज़ोया को भी इस तरह के माहौल की आदत नहीं थी। यही सोचकर मैं भी खामोश हो गया। इसी तरह कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हमारी शादी को अब 1 महीना गुजर गया था। मैंने कमरे की खिड़कियां खोलनी शुरू कर दी, एसी बंद करके पंखे चलाने लगा ताकि ज़ोया को ताज़ा हवा की कमी महसूस न हो। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब ये करने के बावजूद भी ज़ोया का छत पर जाना बंद नहीं हुआ। जब मुझे ये बात कुछ अजीब महसूस हुई तो मैंने अपनी पुरानी मुलाजिमा को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि तुम ज़ोया पर नज़र रखो, मुझे बताओ कि वो छत पर क्या करती है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ज़ोया का रवैया कुछ दिनों से मुझसे बदला बदला सा महसूस हो रहा था। वो बहुत कम बात करने लगी थी, अक्सर खामोश रहती थी। मैं उसे अपने करीब करता तो मुझे बस उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे वो मुश्किल से मुझे बर्दाश्त कर रही हो। उसके अंदाज में पहले की तरह अपनापन नहीं रहा था और इसी बात ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया था। लेकिन ये करके भी मुझे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, क्योंकि नौकरानी ने कोई ख़ास बात नहीं बताई। वो कहने लगी कि मालकिन छत पर ताज़ा हवा के लिए ही जाती हैं। शायद उन्हें आधी रात को ताज़ा हवा खाने की आदत है। मुलाजिमा की बात पर मैं मुतमईन हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी थी और मैं उस पर बहुत एतबार भी करता था। पहले उसका शौहर मेरे पास मुलाजमत करता था, फिर उसके शौहर का इंतकाल हुआ, वो बेवा हो गई तो मदद के लिए मेरे पास चली आई। उसके बच्चे भी नहीं थे, इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया।
تنہا عورت ہے، اس کا بھی گزر بسر ہو جائے گا اور مجھے بھی ایک قابل بھروسہ عورت مل جائے گی۔ تبھی سے وہ میرے گھر میں تھی۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 2 مہینے گزر گئے۔ میری زندگی کی تنہائی دور ہو گئی تھی۔ میں دفتر سے لوٹتا تو زویا میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ میں بھی زویا کے ساتھ بہت خوش تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ ہماری زندگی پورے طریقے سے مکمل ہو جائے۔ زویا جب ہنستی مسکراتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں اس کی مسکراہٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ رات کے پہر جب وہ میرے بہت قریب ہوتی تو میں اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کرتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اپنی آنکھوں کی روشنی واپس چاہنے لگا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے کچھ رپورٹس اور اپنی میڈیکل کنڈیشن بڑے شہر کے ڈاکٹروں کو ای میل کر دی تھی۔ کچھ دنوں بعد جواب آیا کہ میرا آپریشن ممکن ہے اور کافی حد تک چانسز ہیں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ اتفاق سے مجھے کچھ کاروباری معاملات کے سلسلے میں بھی جانا تھا، اس لیے میں نے زویا سے یہ بات چھپائی اور کاروبار کا کہہ کر 1 ہفتے کے لیے بڑے شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر میرا آپریشن ہوا اور میری آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا جس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن 1 ہفتے کے بجائے مجھے 15 دن لگ گئے اور میں صحیح طرح سے 15 دن کے بعد اپنی آنکھوں کی روشنی کے ساتھ گھر واپس لوٹا تھا۔ میں زویا کو یہ سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ اب میں دیکھ سکتا ہوں اور ہماری ہر خوشی اب مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنے ہاتھ میں اسٹک پکڑ رکھی تھی، کیونکہ میں اس سرپرائز کو اتنی آسانی سے کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ زویا نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنے لفظوں سے تو مجھے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ دیکھ کر تو میں چونک گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری واپسی پر اسے خوشی نہیں بلکہ پریشانی ہوئی ہے، جبکہ اپنے لفظوں سے وہ ایسے ثابت کر رہی تھی جیسے بہت خوش ہے۔ میں اس کے 2 روپ دیکھ کر نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ میں نے اپنی سچائی بھی اس سے چھپا لی کہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔ میں تقریباً رات کے وقت ہی لوٹا تھا، اس لیے کچھ دیر بعد ہی ہم دونوں ایک ساتھ بستر میں تھے۔ میں نے تھکان کا بہانہ بنایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ ابھی بھی آدھی رات کو چھت پر جائے گی، جبکہ کمرے میں پوری طرح سے تازہ ہوا موجود تھی، اور پھر آدھی رات کو وہ معمول کے مطابق اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چھت پر پہنچ گیا۔ میرا بڑا سا بنگلہ تھا، اس لیے چھت بھی کافی بڑی تھی، اور چھت کے ایک کونے پر ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا جس میں کباڑ پڑا ہوا تھا۔ میری بیوی سیدھی اسی کمرے میں چلی گئی تھی، اور یہی بات مجھے چونکا رہی تھی کہ اگر وہ تازہ ہوا کھانے آئی تھی تو پھر اس کباڑ والے کمرے میں کیوں گئی۔ میں بھی دبے پاؤں اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی بھی وہاں تنہا نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ میری وفادار ملازمہ موجود تھی، جسے پیسے دے کر میں نے اپنی بیوی کی نگرانی کو کہا تھا۔ میری بیوی آدھی رات کو اس نوکرانی کے ساتھ یہاں آخر کیا کر رہی تھی؟ یہی سوچ کر میں نے کچھ اور اپنے قدم دروازے کی طرف کیے اور اپنے کان لگائے۔ جو کچھ میں نے سنا میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میری بیوی اور وہ نوکرانی دونوں میرے اعتبار کی دھجیاں اڑا چکی تھیں۔ میری نوکرانی جسے میں نے بیوہ سمجھ کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی، وہ میری بیوی کا استعمال کر رہی تھی، اور شاید میری بیوی نے میری خامی کی وجہ سے اس نوکرانی کے آگے ہار مان لی تھی۔ وہ نوکرانی میری بیوی کو دھمکا رہی تھی کہ اگر میری بیوی نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے سارا سچ بتا دے گی کہ کتنے مہینے سے ہر رات اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور میری بیوی اس سے گھبرا کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے ایسا کچھ مت بتانا۔ کچھ دیر تو میں خاموشی سے کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن وہ یہی سمجھی کہ شاید میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، اس لیے اس نے نوکرانی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا
کہ تم यहाँ क्या कर रही हो। وہ کہنے لگی میں تو ہوا کھانے چھت پر آئی تھی تو بلی کی آواز پر یہاں پر آ گئی۔ اسے لگا میں نوکرانی کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ میرے منہ پر جھوٹ کہہ رہی تھی۔ میں غصے میں آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کہا، خدا کے واسطے زویا جھوٹ بولنا بند کرو اور بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ نوکرانی تمہیں کیوں بلیک میل کر رہی ہے اور تم سے کیا چاہتی ہے؟ میری بات سنتے ہی زویا کا چہرہ زرد پڑ گیا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوکرانی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں اس طرح سے چھت پر آ جاؤں گا یا پھر میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ اس کے بعد زویا نے جو سچ مجھے بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ زویا نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو، شادی سے پہلے بہت بڑا سچ ہم نے آپ سے چھپایا تھا اور وہ سچ اس نوکرانی کو معلوم تھا۔ یہ مجھے پہلے دن سے ہی بلیک میل کرنے لگی اور میں اس کے آگے مجبور ہو گئی کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے پہلے ہی رات اپنی محبت سے مجھے اپنا بنا لیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کی بلیک میلنگ کا شکار ہو گئی۔ زویا نے بتایا کہ مجھ سے شادی سے پہلے اس کا ایک جگہ نکاح ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی پیسے والے تھے لیکن وہ لڑکا عیاش قسم کا تھا۔ نکاح کے بعد وہ زویا کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے کے بہانے لے گیا اور پھر اسے استعمال کر کے کچھ ہی دنوں کے بعد اسے طلاق دے دی۔ سارے محلے میں زویا کی بدنامی ہو گئی کہ نکاح کے بعد اس نے اپنے شوہر سے تعلق بنا لیا تھا، جبکہ رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور پھر طلاق بھی ہو گئی۔ ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ اسی محلے میں میری نوکرانی بھی رہتی تھی، اسے بھی اس بات کا اچھی طرح علم تھا۔ جب زویا رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تو اس نوکرانی کو پتہ چل گیا کہ زویا ہی وہ لڑکی ہے جس کی طلاق ہو چکی ہے، جبکہ یہ بات نہ مجھے پتہ تھی اور نہ میری پھپھو چاہتی تھی کہ مجھے یہ بات پتہ چلے۔ وہ بس زویا کو عزت سے رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں خوف تھا کہ اگر یہ بات مجھے پتہ چل گئی تو میں زویا سے شادی نہیں کروں گا، اس لیے انہوں نے زویا کی پہلے نکاح والی بات جان بوجھ کر مجھ سے چھپائی تھی۔ لیکن وہ بات زویا کے گلے کا ڈھول بن گئی کیونکہ رخصتی سے کچھ دن پہلے اس کے پہلے شوہر نے فون کر کے اسے دھمکانا شروع کر دیا اور زویا کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی رات ہی زویا سے ملنے کی بات کی۔ اسے میرے گھر کا بھی پتہ معلوم تھا۔ اس نے زویا کو مجبور کیا کہ وہ زویا چھت پر اس سے ایک بار ملنے کے لیے آ جائے۔ زویا یہ سچ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن پھر اس نے یہ سوچا کہ وہ ایک بار اپنے سابقہ شوہر سے مل کر کسی طرح اس قصے کو ختم کر دے گی، اسی لیے وہ چھت پر آئی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نوکرانی نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور یہ بات مجھے بتانے کے بجائے وہ زویا کو ہی بلیک میل کرنے لگی۔ ہر رات کو زویا سے پیسے لینے لگی۔ وہیں دوسری طرف زویا کے سابقہ شوہر سے بھی وہ پیسے لے لیتی تھی اور پھر اسے بلا لیتی تاکہ وہ زویا کو پریشان کرے۔ وہ ایک سائیکو مریض تھا جسے یہ سب کر کے مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر زویا کی زندگی کو عذاب بنا رہے تھے۔ وہ میرے آگے شرمندہ بھی تھی اور جھوٹ بولنے پر مجبور بھی، کیونکہ وہ بس ہمارے رشتے کو بچانا چاہتی تھی۔ ابھی بھی نوکرانی نے اسے چھت پر بلایا تھا کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ زویا کو دھمکا رہی تھی کہ اگر زویا نے اسے پیسے نہ دیے تو اس کا سچ مجھے بتا دے گی، جبکہ اب زویا کے پاس پیسے نہیں بچے تھے۔ اس نے نوکرانی سے منع کر دیا، مگر وہ زویا کو یہ دھمکی بھی دے رہی تھی کہ اگر اسے وقت پر پیسے نہ ملے تو وہ اس کے پہلے شوہر کو بھی یہاں بلا کر ہنگامہ کھڑا کروا دے گی۔ جس نوکرانی کو میں بیوہ اور مظلوم عورت سمجھ کر رکھ رہا تھا، اس نے میری بیوی کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ کچھ کمی زویا کی بھی تھی جس نے مجھ پر بھروسہ نہ کر کے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی تھی۔ میں نے نوکرانی کو کھڑے کھڑے نوکری سے فارغ کر دیا اور گھر پر مزید گارڈز لگا دیے۔ زویا کا پہلا شوہر نوکرانی کی مدد سے اندر آ جایا کرتا تھا، لیکن نوکرانی کو ہٹانے کے بعد اس کا یہاں آنا خود بخود بند ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے خلاف پولیس میں بھی کمپلینٹ درج کروا دی تھی۔ زویا کو بھی سمجھایا کہ وہ آج کے بعد مجھ سے کوئی بات نہ چھپائے گی
जहां उसे ये जानकर खुशी हुई कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, वहीं वो मेरे आगे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हो गई, जबकि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो बस अपनी माँ के कहने पर चल रही थी। मेरी फुप्पू हमेशा से नादान थीं, गलत फैसले करती थीं, इसीलिए मेरी माँ को वो बुरी लगती थीं। अभी भी ये सच छुपाकर मेरी फुप्पू ने अपनी बेटी को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। मैंने ही ज़ोया को समझाया कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये जानकर भी कि तुम पहले से तलाक याफ्ता हो, मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। बहुत अरसे से उसके दिल में ये खौफ था कि आज आंसुओं की सूरत में वो निकल गया। जब ये खौफ ख़त्म हुआ तो वो पहले की तरह हंसने बोलने लगी, फिर से अपनी मोहब्बत मुझ पर नछावर करने लगी और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सब लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को झूठ से शुरू ना करें, क्योंकि एक झूठ 100 झूठ बोलने पर मजबूर करता है और रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर शादी के वक्त मेरी बीवी मुझे पहले ही तलाक के बारे में बता देती तो शायद उसे ये हालात न झेलने पड़ते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम शाजिया है और मेरा शौहर सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम करता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करती हूँ। मैं रात भर वो वाली वीडियो देखती रहती हूँ जिनको देखने से मेरी ख्वाहिशात में रोज़ इजाफा होता रहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे पूरा करूं। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की तरफ गया, जो कि एक नहायत ही खूबसूरत और जवान लड़का है। उसकी उम्र 19 साल है, लेकिन वो ज़ाहरी तौर पर 24 साल का लगता है, क्योंकि उसने अपनी जिस्मानी साख को बहुत मजबूत बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर मौजूद नहीं है तो क्यों ना इससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूं, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो शौहर की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। हर रात को बेचैनी से गुजारते हुए महसूस करती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इसलिए मैंने अपने देवर से अपनी ज़रूरत पूरी करने का फ़ैसला किया। एक दिन मैं इंतहाई खूबसूरत लिबास पहनकर अपने कमरे में बैठ गई और बहाने से अपने देवर को अंदर बुलाया। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे खुलकर बात करें कि आपको मुझसे क्या काम है। मैं भी इस काम के लिए बेचैन हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि अपने देवर की ख्वाहिश को समझ न सकी। मैंने कहा, ठीक है, फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करके आ जाओ मेरे पास। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और शेर की तरह मुझ पर झपट पड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था कि मेरा शौहर सऊदी अरब जाने के लिए तैयार हो गया। बहुत सी रुकावट के बावजूद भी मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अभी तक पूरे नहीं हुए थे और ना ही मैंने अपने शौहर की मौजूदगी को सही मायने में महसूस किया था। मेरी शादी 32 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि मुझे 12 साल की उम्र में ही शादी की ख्वाहिश होने लगी थी। मैं उन लड़कियों में शामिल थी जो कम उम्र में ही नाजेबा वीडियो देखने के आदी हो जाती हैं। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाती हैं, लेकिन उन वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए ख़ुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मेरी शादी की ख्वाहिश में इजाफा हो गया। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे रिश्ते के लिए आता वो मुझे नापसंद करके वापस चला जाता, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता था। जितनी ज़्यादा मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, उतनी ही मेरी शादी में देरी होती रही। काफ़ी वक्त तलाश करने के बाद मेरे माँ बाप को एक रिश्ता मिला और उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दिया। लड़के की माँ को शादी की जल्दी थी और मुझे भी जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 1 महीने के अंदर ही हो गई। मैं अपने शौहर को पाकर बहुत खुश थी,
لیکن میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ شادی کے چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر سعودی عرب میں نوکری کرتا ہے۔ وہ وہاں ڈرائیوری کرتا ہے، اس لیے اسے زیادہ چھٹیاں نہیں ملیں۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ 1 مہینے بعد وہ دوبارہ سعودی عرب چلا جائے گا تو میں پریشانی میں مبتلا ہو گئی اور فوراً رونے لگی۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ نے سعودی عرب میں ہی رہنا ہے تو شادی کیوں کی؟ میرے شوہر نے جواب دیا کہ میرے بھائی بہن ابھی چھوٹے ہیں۔ جب تک میرا کوئی بھائی پڑھ لکھ کر اپنے کاروبار کا آغاز نہیں کرتا تب تک گھر کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں یہاں پر ڈرائیوری کا کام کرتا تھا، لیکن میں اتنے پیسے نہیں کما پاتا تھا، اس لیے میں سعودی عرب چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں سعودی عرب میں اتنی کمائی کرتا ہوں کہ گھر میں کبھی مالی تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میرا وہاں کوئی اپنا گھر نہیں ہے اور کرایہ بہت زیادہ ہے۔ ہم 10-15 لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں، تب جا کر ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور وہ بھی صرف 1 مہینے کے لیے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری شادی سادگی سے ہوئی تھی، اور جس طرح کے خواب میں نے دیکھے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے صبر کر لیا تھا۔ میرے شوہر کی شخصیت سنجیدہ تھی، نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے کھل کر بات کی، نہ ہی اپنی مشکلات کا اظہار کیا۔ میں نے اس پر بھی صبر کا دامن تھامے رکھا۔ میرے شوہر نے شادی اپنے گھر والوں کی خواہش پر کی تھی تاکہ وہ گھر کے کام کروا سکیں۔ میرے رونے اور ناراض ہونے کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ سعودی عرب چلا گیا۔ میں پھر سے تنہائی میں رہ گئی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور شوہر کے ساتھ گزارے ہوئے دن یاد آنے لگتے تھے۔ سارا دن گزر جاتا تھا، لیکن شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ رات کو صرف 10 منٹ کے لیے وہ ویڈیو کال کرتا، اور اس میں بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھتا۔ میں اس سے محبت بھری باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ میری ساس بھی مجھ سے صرف تھوڑی بہت بات چیت کرتی تھی، ورنہ میں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ البتہ میرا چھوٹا دیور مجھ سے بات چیت کرتا رہتا تھا۔ اکثر میری ساس رات کو جلدی ہی سو جاتی تھی، جس کے نتیجے میں اور میرا دیور گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ ہم اکثر رات کا کھانا بھی ایک ساتھ ہی کھاتے تھے۔ میرا دیور ایک حسین لڑکا تھا جو ساری رات مجھے اپنی یونیورسٹی کے قصے سناتا رہتا تھا، لیکن مجھے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی میں اپنے موبائل پر انگریزی فلم دیکھنے لگی۔ وہ فلم کافی بولڈ تھی، اور دیکھتے دیکھتے میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے ذہن میں وہ تمام منظر چل رہے تھے جو میں نے گزرتی رات میں اس فلم میں دیکھے تھے۔ میں نے کچن میں کچھ کام کیا اور دوپہر کے لیے کھانا تیار کر لیا۔ کام کے دوران بھی وہی منظر میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں کچن میں بیٹھ گئی اور میرا دل چاہا کہ وہی منظر میں دوبارہ دیکھوں۔ میں ہر چیز سے بے خبر ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا دیور وہاں موجود تھا، اور وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں کچھ گھبرا گئی، لیکن وہ سیدھا ہو گیا اور کہنے لگا، کیوں بھابھی، کھانا تیار ہو گیا ہے تو جلدی سے روٹی بھی بنا دو۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں، بس میں بنانے ہی لگی تھی۔ میں نے فوراً موبائل بند کر دیا اور روٹیاں بنانے لگی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے دیور کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ پہلے وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں وہ روزانہ میرے کمرے میں آنے لگا۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ شام کی چائے میرے کمرے میں ہی پیے گا۔ آج کل لاؤنج میں سردی بڑھ گئی ہے۔ سردیوں میں میری ساس کی عادت تھی کہ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں، اور کھانا بھی وہیں پر منگوایا کرتی تھیں۔ جب میں نے ساس کو کھانا دے دیا تو اپنے کمرے میں دیکھا کہ میرا دیور میرا موبائل چیک کر رہا تھا۔ اس نے میری تمام یوٹیوب ہسٹری دیکھ لی تھی اور جان لیا تھا کہ میں کس قسم کی ویڈیو دیکھتی ہوں۔ مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ وہ ہوتا کون تھا؟ میرے موبائل کی جانچ پڑتال کرنے والا۔ میں نے چائے کی ٹرے بستر پر رکھی اور اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھ دیا۔
चाय पीते हुए मेरा देवर मुझसे पूछने लगा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं। उसके सवाल पर मैं कुछ हिचकिचाते हुए महसूस करने लगी। मैंने जवाब दिया कि आपका क्या मतलब है? तो उसने वजाहत की कि आपको एक्शन फिल्में पसंद हैं या रोमांटिक। मैं उस वक्त कुछ शर्मिंदा हो गई क्योंकि वो उस दिन मेरे मोबाइल पर वो मंजर देख चुका था। मैंने खामोशी इख्तियार की तो वो खुद ही कहने लगा कि मुझे तो रोमांटिक मूवी पसंद है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि अंग्रेज़ी फिल्मों की तो बात ही कुछ और है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं। इसके इस सवाल पर मैंने गौर से देखा तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे आप अपना दोस्त बना सकती हैं, क्योंकि देवर और भाभी के दरमियान दोस्ती तो चलती ही है। और वैसे भी आप मुझे बहुत पसंद हैं और आपके शौहर ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आपको अकेला छोड़कर सऊदी अरब चला गया। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, तुम अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पियो। बेशक मैं एक रोमानवी नौवियत की लड़की थी, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने शौहर के साथ शेयर करना चाहती थी। मेरा देवर इस किस्म की बातें करने वाला होता कौन था? मैंने इंतहाई सख्त लहजे में अपने देवर को वहाँ से जाने को कहा तो उसने फ़ौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा देवर अक्सर अपने काम के दौरान बिना झिझक मुझसे बात किया करता था। अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी तो मेरे देवर ने अपने कमरे से भाभी भाभी की आवाज़ लगाना शुरू की। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। बगैर दस्तक दिए ही कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वो अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधे बटन बंद किए और फिर मुझसे कहा, भाभी जान ज़रा इधर आइए ना, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, बराए कर्म इसे जल्दी से लगा दें, मुझे देर हो रही है। मैं झिझकते हुए अंदर गई और मेरे देवर ने मुझे सुई और धागा दिया। मैं उसके शर्ट के बटन लगाने लगी और अपने काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जिसकी वजह से मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं उस वक्त सांस लेना भूल गई जब उसने मेरे चेहरे के सामने आती हुई मेरी आवारा लट को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया था। मैं अचानक डरकर पीछे हटी तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? मैं तो आपकी आंखों के सामने आ रही लट को हटा रहा था। मैंने सोचा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, लिहाजा मैंने जल्दी से बटन लगाया और अपने कमरे में आ गई। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी कुर्बत हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से कतराने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रों की शिद्दत मेरे चेहरे पर पड़ रही है। गहरी नींद में भी मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का जायज़ा लिया और सोचा कि मुझे बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वो खुली हुई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो इस खिड़की को खोलती भी नहीं हूँ। फिर जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हुआ है, जिससे मुझे एक हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वो मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई, मगर वो नींद में इतने खर्राटे ले रही थीं कि मैं वहाँ सो न सकी। इसलिए मुझे मजबूरन अपने कमरे में वापस आना पड़ा। सुबह नाश्ते के दौरान मेरा देवर मुझे मुसलसल देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, भाभी आपको भाई की बहुत याद आती होगी। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस पर वो बोला, फिर तो आप पूरी रात करवटें बदलती होंगी, भाई की याद में आपको कहाँ नींद आती होगी। उसके इस बेतुके सवाल से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, तुम आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। वो मेरी बात सुनकर वहाँ से चला गया। अगले रोज़ आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे सोते हुए देख रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये किस तरह की बेअदबी है। मैंने अगले दिन उससे पूछ ही लिया कि वो मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आता है। मेरे सवाल पर वो मुस्कुराते हुए बोला,
مجھے آپ سوتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو۔ یہ سن کر مجھے اس پر شدید غصہ آنے لگا اور میں نے کہا، اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہاری شکایت تمہاری امی سے کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ غصے میں چلا گیا، لیکن رات کو جب میں سو رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ سو رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میں نے اپنے دیور کو بہت قریب پایا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میں کمرے کا دروازہ کھول کر سوؤں گی تو ایسا ہونا تو ممکن تھا، اور ویسے بھی تمہارا شوہر یہاں موجود نہیں ہے۔ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا بھابھی جان۔ اس کی بے تکلف بھری گفتگو نے مجھے غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھتی، وہ بے شرم مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ دروازے سے کوئی بھی اندر آ سکتا ہے، اور تم نے یہ دروازہ میرے لیے ہی تو کھول کر رکھا تھا۔ اب کیوں اتنی نیک پارسا بن رہی ہو؟ حالانکہ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا اور مجھے کبھی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ میں تو اپنے دیور کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دیور آگ ہوتا ہے اور اس سے دوری اختیار کرنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس شخص نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ میں روتی رہی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا اور مجھ سے کہا کہ اگر دوبارہ کبھی موڈ بن جائے تو مجھے بتا دینا۔ میں نے جواب دیا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جنا کیا ہے میرے ساتھ، یہ حرام ہے، خدا تمہیں برباد کرے گا۔ اس نے کہا کہ جس طرح کی فلمیں اور ویڈیو تم دیکھتی ہو وہ سب کیا ہے بھابھی جان؟ آنکھوں کا جنا تو تم بھی کرتی ہو، میں نے کر لیا تو کیا غلط کر دیا؟ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے۔ اگلے روز میں بغیر بتائے اپنے مائکے چلی گئی اور سوچا کہ یہ بات اپنے شوہر کو بتا دوں۔ میں نے ابھی تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ اچانک اگلے دن میری دوست مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے اپنی پوری کہانی بتا دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں شروع سے ہی اپنے دیور کو اپنے ساتھ زیادہ آزاد نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور اگر تم نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ تمہارا کبھی بھی یقین نہیں کرے گا، الٹا تمہیں ہی بد کردار کہے گا۔ اس لیے اس بات کو یہیں پر دبا دو۔ اور میری دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے شوہر سے درخواست کروں کہ وہ مجھے سعودی عرب بلا لے تاکہ میں وہاں اس کے ساتھ رہ سکوں۔ میں نے اس مشورے پر عمل کیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اگر وہ مجھے سعودی عرب نہیں بلاتے تو میں طلاق لینے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ میرے شوہر نے میری درخواست قبول کی اور مجھے سعودی عرب بلا لیا، جہاں مجھے ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ میں نے وہاں ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا اور دوبارہ انڈیا واپس آنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ میری زندگی میں یہ تبدیلیاں اس وقت آئیں جب میں نے اپنے خیالات کو پاکیزہ محسوس کیا کہ میں گناہ کی راہ پر غمزدہ ہوں، جس کی وجہ سے میں نے موبائل سے تمام ناپسندیدہ ویڈیو اور موویز کو ہٹا دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا، میرے دیور کی شادی کا بھی وقت آ گیا۔ جب میرے شوہر انڈیا جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی اور میں یہیں پر رہ کر ان کا انتظار کروں گی۔ میرے شوہر اکیلے ہی انڈیا گئے، لیکن وہ وہاں صرف ایک ہفتے ہی رہ پائے، وہ جلدی ہی واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں میری بہت یاد آئی، جس کی وجہ سے وہ واپس آ گئے۔ پھر 6 مہینے بعد ہمیں خبر ملی کہ میرے دیور کی بیوی کسی دوسرے شخص کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت تسلی ہوئی، کیونکہ جس انسان نے میری زندگی کو تباہ کیا تھا، آج میرے خدا نے اسے سبق دے دیا ہے۔ میں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر کچھ عرصے بعد میرے رب نے مجھے اولاد سے نوازا۔ میرے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے اور میں نے ان کی بہترین تربیت کی۔ اس وقت میں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔